بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم اور 14ویں پارے کی سورہ حجر اور سورہ نحل کا خلاصہ ہے۔ سورہ ابراہیم 52 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کے دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورت کا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے ہے۔ پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد کو ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم اس لیے نازل کیا گیا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ گویا قرآن کریم انسانیت کو روشنی عطا کرنے والی اور راہ راست پر لانے والی کتاب ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، مزید نعمتیں عطا کرے گا، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کریں تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق واقع نہیں ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، رسولوں نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، تمہیں سلامتی عطا کرے۔ قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، رسولوں نے جواب دیا بلا شبہ ہم تمہاری طرح انسان ہے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا۔ معجزہ دکھانا ہمارے نہیں اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ہم تو اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں قوم کے جواب کا ذکر ہے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی اور نافرمان قوموں کو اللہ کے عذاب نے تباہ و برباد کر دیا۔ چوتھے رکوع میں اس ملامت کا ذکر ہے جو شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا۔ شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا کہ میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے وعدے کیے تھے کہ گناہ کیے جاؤ، اللہ بڑا رحیم ہے، بخش دے گا۔ وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم، مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا بلکہ تم نے خود ہی میری پیروی کی تھی۔ آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو، شیطان کی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے، جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور باطل اور ضلالت کے کلمے کو شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، شجرہ خبیثہ ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑیں بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیرین ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمان کی بلندی کو چھوتی ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار نہیں ہوتا۔ ذرا سی کوشش سے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے
اور وہ بے ثمر ہوتا ہے، یعنی کلمہ خبیثہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرے اور اللہ کی راہ میں انفاق کرے، ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرے جس دن کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، آسمان، زمین، بارش، کئی طرح کے پھل، سمندر، کشتیاں، نہریں، سورج، چاند، دن، رات جیسی تمام نعمتیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ جس طرح بارش کے قطرات کو گننا، شمار کرنا انسان کے قدرت اور طاقت سے باہر ہے، اسی طرح اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے قدرت سے باہر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا خاص طور پر ذکر ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ چونکہ اس سورت کا نام ہی ابراہیم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ان خاص دعاؤں کا ذکر ہے جس میں نمبر 1 انہوں نے امن، نمبر 2 رزق، نمبر 3 دلوں کے میلان، نمبر 4 نماز کے قیام اور نمبر 5 اللہ سے مغفرت کی دعا کی تھی۔ رب جعل ھذا البلد آمنا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اور آخر میں خاص طور پر اپنے اولاد کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ گویا یہ دعا ہم بھی مانگنے والے ہو کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور قیامت تک کے آنے والوں مؤمن مردوں عورتوں کی مغفرت فرما۔ وہ یہ سب امت مسلمہ کو اس دعا میں شامل کیا گیا۔ یہ وہی دعا ہے جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بڑی جامع ترین دعا ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز نزول قرآن کریم کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ یہ قرآن کریم لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لے کہ وہی اکیلا معبود ہے، معبود یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے جو 99 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے، جس سے 14واں پارہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ذکر کیا اور اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی یہ ذکر قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کے محافظ ہے۔ کوئی قیامت تک اس قرآن میں نہ تحریف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا۔ قرآن کریم کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں محفوظ نہیں بلکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، جبکہ کہیں صدیاں گزر جانے کے باوجود ہر طرح کے تغییر اور کمی بیشی سے قرآن کریم آج بھی محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے پہلو میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنا آسان فرما دیا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں قرآن کریم کے حافظ نہ پائے جاتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں اپنی مادری زبان میں
چند صفحے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، اور وہ اتنی بڑی کتاب قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کے معجزہ اور سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سورہ حجر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ اللہ نے آسمانوں پر ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہے، اور وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں سے فرشتے ان سرکش شیاطین کو مار بھگاتے ہیں جو اوپر جا کر کچھ غیب کی خبر اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاس اس رزق کے خزانے ہیں، لیکن وہ اسے ضرورت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی جیسی نعمت کا اللہ نے ایک گردشی نظام بنایا ہے جس سے ہم سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہم خود اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ ساری نعمتیں وقتی اور فانی ہیں۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا، تم نے نعمتوں پر شکر ادا کیا یا نہیں؟ نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل ذکر کرنے کے بعد تیسرے رکوع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ اس دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی صورت میں سامنے آیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ غور کیا جائے تو انسان کی تخلیق اللہ کی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر تھی، کیونکہ بے جان مٹی سے ایک شخصیت پیدا کر دینا جسے حرکت کرنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سوچنے سمجھنے اور امکانات کی دنیا میں آگے بڑھنے کی قدرت حاصل ہے، یقیناً یہ اللہ کے قادر اور حکیم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ غور کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قصہ ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنے قدرت کے اسرار اور حکمت کے عجائبات ان پر کھولے، تو ان تمام امور میں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم تھی، اسی طرح ان کی اولاد کی بھی تکریم تھی۔ فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اہل علم کے نزدیک راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا، البتہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ سجدے سے انکار کی وجہ سے آسمانوں سے نکال دیا گیا۔ اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ مردود ہو کر نکل جا اور قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ چنانچہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت مانگی، اور یہ مہلت اسے دے دی گئی۔ یہ مہلت اس نے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے مانگی تھی، اور اپنے اس مقصد کے اظہار کے لیے وہ کہنے لگا، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ پروردگار، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے گمراہی کو راستہ کر دوں گا اور سب کو بہکا دوں گا۔ اسے کہہ دیا گیا، تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، البتہ جو ابدی بدبخت اور فطرت کے خبیث ہے وہ تمہاری اتباع کریں گے۔ ان کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے، لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعت تقسیم کر دی گئی۔ چونکہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ترغیب کے ساتھ ترغیب اور دوزخ کے ساتھ جنت کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین، کہ بے شک ایمان والے امن اور سلامتی کی جگہ یعنی جنت میں ہوں گے، وہاں نہ انہیں تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی تکلیف اور پریشانی، ان کے سینے ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہوں گے۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے کہ جو ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے،
اور اپنے پیغمبر کے بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے۔ اس کے بعد سورت کے آخری رکوع میں اللہ نے اصحاب حجر کا ذکر کیا ہے، جس کے نام سے یہ سورت ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر کے رہنے والے یعنی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلی تھی، اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں مختلف معجزات بھی دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی۔ بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے۔ سورہ حجر کے اختتام میں نعمت قرآن کریم کا ذکر ہے کہ جسے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان فرمائیے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے جو 128 آیات اور 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت مبارکہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نحل ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ گویا اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کے وجود اور اس کے قدرت اور حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ سورہ نحل کو نعمتوں والی سورت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر اور جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں، گھوڑے، خچر اور اس طرح جانور پیدا کیے جو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ وہی اللہ بارش برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوجات اور غلجات وہی اللہ پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن کا نظام، سورج اور چاند کو اسی اللہ نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی اللہ مہیا کرتا ہے۔ سمندروں میں جال اور کشتیاں اس کے حکم سے روا دوا ہے۔ یہ اور اس جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لیجئے، اگر انسان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو گیا یا پیشاب رک جائے یا گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو یہ ایسی تکلیفیں ہوتی ہے کہ انسان پھر موت کی آرزوئیں کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر ہے کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں ہی پر ایک سرسری نظر ڈالے تو دنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنائے۔ پھر اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 90، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع آیت ہے۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے،
وہ آیت مبارکہ جن میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، نمبر 1 عدل، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور 3 باتوں سے اس آیت مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحشاء یعنی ہر قبیح قول اور عمل۔ دوسرے نمبر پر منکر، ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بغی یعنی حد سے تجاوز کرنا، جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، اور دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائیوں کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی، گویا ہر معاملے میں عدل کرنا ہے۔ احسان، ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ قرابت کا جو حکم دیا گیا ہے، یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ 3 چیزوں سے جو منع کیا گیا ہے، نمبر 1 فحشاء، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشاء ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب اور جوا وغیرہ۔ منکر، ایسے عمل جو شریعت کی نظر میں قبیح ہے اور جن سے طبیعت سلیم نفرت کرتی ہے۔ اور بغی یہ ہے کہ انسان کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی کہ وہ زندگی بھر توحید پر جمے رہے۔ حضور علیہ السلام کو بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ساتھ میں یہ حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ذریعے دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کریم میں دلائل بھی ہے، بڑا عمدہ وعظ بھی ہے، اور تمام فتنوں کا رد بھی ہے۔ سورت کے اختتام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ میں بشارت بھی سنائی گئی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔